تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ قل من كان عدوا لجبريل، اے نبی آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ جو شخص جبریل علیہ السلام اس سے دشمنی رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی دشمنی میں مر جائے، اس لیے کہ فرشتے کو کیا تکلیف پہنچے گی تمہاری دشمنی سے؟ وجہ اس کی یہ ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے کہ اس نے نازل کیا ہے اس کو عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے محبوب تیرے قلب پر، تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اس سے مراد یا تو قرآن ہے کہ قرآن کو جبریل نے اتارا ہے محبوب تیرے سینے پر۔ کسی کلام کو نازل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو اس کو دل کے ذریعے سے پھر زبان پر لایا جائے، یا کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچایا جائے، یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جبریل تو تیرے دل کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، وَهُدًى وَبُشْرًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے،
وبشرى للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ اصل میں اہل کتاب کی جو شرارتیں تھیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری شرارتیں آپ بنی اسرائیل کی سن چکے ہیں۔ یہاں پر ایک عجیب اور نئی شرارت انہوں نے کی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تم ایمان لاؤ اس قرآن پر، تو کہنے لگے کہ قرآن تو ٹھیک کتاب ہے، چلو مان لیتے ہیں، لیکن اس قرآن کو جو لانے والا فرشتہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے ہم پر بڑے مشکل احکام ڈالے ہیں، اور جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے پہاڑ ہمارا سروں کے اوپر اٹھایا، اور یہ تو بڑی مشقت اور تکلیف میں ڈالنے والا فرشتہ ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ بخت نصر جس نے بیت المقدس کو ویران اور تباہ کیا، ہم نے ایک جماعت بھیجی کہ اس کو بچپن میں ہی ختم کر دیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لیکن جبریل نے اس کی مدد کی، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوا اور پھر بیت المقدس سے اس نے ہم کو نکالا۔ اسی طریقے سے جبریل علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخیاں کی، کہنے لگے اگر اس وحی کو لانے والا فرشتہ میکائیل ہوتا تو وہ بارش اور آسمان سے رحمتیں، رزق اور یہ ساری چیزیں لے کر کے آتا ہے تو ہم اس قرآن کو مان لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جبریل جو ہے اس کا کام تو اللہ کے حکم کو اپنے نبی تک پہنچانا ہے، اللہ کے نبیوں تک، اور ان کی حیثیت ایک سفیر، ایک قاصد، ایک ایلچی کی ہے۔ اور دنیا کا بھی دستور یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا کوئی سفیر ہو تو اس کی عزت ایسے ہی کی جاتی ہے جیسے ملک کے بڑے آدمی، اس لیے کہ وہ پورے ملک کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ تو ان لوگوں نے شرارت یہ کی کہ جبریل جو صاحب وحی کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایسے ہی مل گئی اکٹھی، لیکن قرآن پاک کو لانے کے لیے حضرت جبریل کے ذریعے سے اس کو اتارا، تو کہتے ہیں کہ بھئی اس سے ہماری جلتی نہیں، بات نہیں بنتی، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ بے وقوفو، جو جبریل کا دشمن ہے وہ اپنے غصے سے مر جائے۔ جبریل کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو اس قرآن کو نبی کے قلب اطہر کے اوپر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اور جبریل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے جبریل کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام ملتا ہے بالکل من و عن، نہ اس میں کمی نہ اس میں اضافہ، اس کو نبی تک پہنچانا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جبریل کے بارے میں فرمایا ذی قوۃ، بڑی طاقت والا فرشتہ ہے، عند ذی العرش مکین، عرش کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے، عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، فرما بردار ہے، امانت دار ہے۔ پیغام پہنچانے کے لیے اگر کسی کمزور کا سہارا لیتے تو اس کو پکڑ کر کے اپنی طرف سے بھی اس میں کچھ ملا سکتا تھا، لیکن بڑی طاقت والا ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، زبردستی اس سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، اور امانت دار اتنا ہے کہ نہ ایک لفظ کم کرتا ہے نہ زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کی زبان سے خالص اللہ کی وحی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ان کی زبان پر آتا ہے۔
تو بہرحال اس طرح کی شرارت اور بدماشی ان لوگوں نے کی۔ اسی طریقے سے 2-3 واقعات بھی آتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک قافلہ، ایک جماعت جن کا سردار عبداللہ ابن سوریہ سواد سے، یہ فدق کا رہنے والا تھا، وہاں کا رئیس تھا، مالدار آدمی تھا۔ یہودیوں کی ایک جماعت کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کے کچھ سوالات کیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب دے دیے ہم سمجھیں گے آپ سچے نبی ہیں، اس لیے کہ نبی کے علاوہ ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کر لی تھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے؟ ایک سوال ہو گیا۔ حضرت یعقوب کی اولاد ہی کو یہودی کہتے ہیں تو اپنے دادا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب یعنی اسرائیل نے کون سی چیز کو حرام کیا تھا اپنے اوپر؟ دوسرا سوال، یہ جو بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے کبھی باپ کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسرا سوال کہ آپ اپنی نیند کی کیفیت ہمیں بتائیں کہ نیند کے اندر جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا ساتھی، آپ کا دوست کون سا فرشتہ ہے جو آپ پر وحی لے کر کے آتا ہے؟ یہ 4 سوال تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک کا جواب دیا کہ جہاں تک تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب کے اپنے اوپر حرام کرنے کا قصہ ہے تو وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہو گئی، علیق النساء جس کو کہتے ہیں، یعنی درد ہوتا ہے وہ نس کے اندر اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ بیماری طویل ہو گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے منت مانی، نظر مانی، الہی اگر میں شفا یاب ہو گیا تو اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے شفا دے دی تو انہوں نے سب سے محبوب چیز ان کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ 2 چیزیں محبوب تھی تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ اب اس کو استعمال نہیں کرو۔ حالانکہ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ یا ایھا النبی، قرآن میں ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا میں شہد استعمال نہیں کروں گا، لمبا واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا آپ حرام نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک سوال کا جواب۔ دوسرا سوال کہ بچہ ماں باپ میں سے کبھی باپ کے مشابہ کبھی ماں کے مشابہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نظام یہ بنایا ہے کہ جس کا پانی غالب آ جاتا ہے اسی کی شکل اللہ رب العزت بچے کے اوپر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تیسرے سوال کا جواب کہ میری نیند کی کیفیت کیا ہوتی ہے، فرمایا کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے، دل کبھی نہیں سوتا۔ اب چوتھا سوال تمہارا یہ ہے کہ میرا ساتھی کون ہے، تو یاد رکھو مجھ پر وحی لانے والے فرشتے کا نام جبریل ہے۔ بس اتنا سننا تھا، ہاتھ جھاڑ کر کے کھڑے ہو گئے، چلو جی چلو کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں بھائی کہاں چل دی کہ جی اگر آپ اس دوسرے فرشتے کا نام لیتے کسی کا تو بات بن جاتی، یہ تو آپ نے جبریل کا نام لے کر کے گڑبڑ کر دی، اس سے تو ہماری جلتی نہیں ہے، وہی تو وہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ مسلمان ہو گئے تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی، حالانکہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جیسے ہی میری نگاہ نبی کے چہرے پر پڑی، میرے دل نے گواہی دی، اللہ کی قسم یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ہے سچے انسان۔ اور آپ 3 باتیں صحابہ کو سکھا رہے تھے، افشوا السلام، اطعموا الطعام وصلوا بالصلاۃ والناس نیام،
کہ لوگوں کو سلام عام کرو، افشوا السلام، اور لوگوں کو عام کھانا کھلاؤ، اور فرمایا رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز، تو آپ نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سب سے پہلے کلمات عبداللہ ابن سلام کے کانوں میں پڑے، فرماتے اسلام میں نے قبول کر لیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوال کیا اللہ کے نبی یہ بتائیے قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہے، بڑی نشانی؟ دوسرا سوال یہ کہ جنت کے اندر سب سے پہلے جنتی لوگوں کو کون سی غذا دی جائے گی؟ اب ظاہر بات ہے وہ تورات میں پڑھے لکھے تھے، اس لیے ایسے سوال کرتے تھے نبی سے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ تیسرا سوال یہی کہ بچہ ماں باپ میں سے دونوں کے ایک کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے مشرق کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہکا ہکا کر کے مغرب کے اندر اکٹھا کر دے گی، اور جنت کے اندر سب سے پہلی نعمت غذا جو انسانوں کو جنتیوں کو دی جائے گی وہ مچھلی کا جو جگر ہے اس کے کباب۔ اور تیسرے سوال کا جواب وہی کہ اللہ رب العزت نے مرد عورت کے اختلاط کی وجہ سے جس کا مادہ غالب آ جاتا ہے اللہ اسی کی شکل پر بچے کو ڈھال دیتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتے تو کبھی کبھی یہودیوں کے مدرسے میں چلے جاتے۔ یہودیوں کے جو مدرسے ہیں ان کا نام ہوتا ہے بیت المدراس۔ تو یہودی بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے عمر بس تو ہی ہمارا پکا دوست ہے جو ہم سے یارانہ رکھتا ہے، آتا جاتا ہے، باقی لوگ تو ہمارے پاس آتے جاتے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے ذہین آدمی تھے، ان سے پوچھتے کہ یار تم یہ تو بتاؤ تم ایمان کیوں نہیں قبول کرتے، ٹینشن کیا ہے تمہیں؟ سیدھے سیدھے سوال کرتے تھے۔ تو یہ کبھی کبھی اندر کی بات بتاتے کہ اصل میں کیا کریں، اس نبی کے اوپر جو پیغام لے کر کے آنے والا فرشتہ ہے وہ جبریل ہے، اس سے ہماری نہیں جمتی بھائی، بتا چکے ہم آپ کو۔ تو حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا، بدبختو یہ بتاؤ جبریل میکائیل جتنے بھی فرشتے ہیں یہ تو سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جس کو جو ذمہ داری دے دی ان کا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے آئے کہ تمہاری بات غلط ہے، دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آ کر کے حضور علیہ السلام کو واقعہ سنانا چاہا۔ آپ کے واقعہ سنانے سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو دشمنی رکھے اللہ سے، اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور جبریل سے اور میکائیل سے، تو یاد رکھے بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ان سب سے پھر عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، چونکہ ایک فرشتے کا انکار سب کا انکار ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق جو وہ کہہ کر کے آئے تھے بالکل وہی مضمون کی آیتیں قرآن کے اندر نازل ہوئی۔ اسی لیے کسی نے کہا عمر سوچتا ہے زمین پر اللہ آسمان سے عرش سے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اب ان یہودیوں کو ایک موقع اور مل گیا، کہنے لگے قرآن سچا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو حضرت عمر ہم سے کہہ رہے تھے ابھی کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور وہی تم کہہ رہے ہو یہاں پر۔ تو ایسے بدبخت تھے۔ بہرحال اس آیت میں صاف اعلان کر دیا کسی ایک فرشتے سے دشمنی سب سے دشمنی۔ آگے چلیے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق کے ہم نے نازل کی ہے اے پیغمبر تجھ پر آیاتن ایسی نشانیاں بینات جو کھلی کھلی ہیں، واضح نشانیاں، کم سے کم عقل رکھنے والا بھی سمجھ لے گا کہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، فرماتے ہیں
اور ان کا انکار نہیں کر سکتا. کن کا؟ ان نشانیوں کا. لیکن کون؟ الا الفاسقون، سوائے فاسق اور گمراہ. فاسق کہتے ہیں جو حد سے زیادہ بڑھنے والا ہو، یعنی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا کر کے اور اس کی دلائل کو نہ مان کر کے اندھا بن کر کے کہہ دے جی میں نہیں مانتا، بس فاسق کہتے ہی ہیں فسق، نکل جانا، اعتدال سے خارج ہو جانا. تو فرمایا ان نشانیوں کا تو فاسق ہی انکار کر سکتا ہے اور یہ لوگ فاسق ہیں. آگے فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. اب ان کی فطرت بیان کی جاتی ہے، چونکہ جب یہ مانتے نہیں تھے تو نبی علیہ السلام کو غم ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، یار میں ان کو سمجھاتا ہوں یہ مانتے نہیں. کبھی فرشتے میں نقص نکال دیتے ہیں، کبھی کتابوں میں، کبھی کسی چیز میں، تو تکلیف تو ہوتی ہے نا. اب اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ نبی جی ان کا حال یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. اپنے نبیوں کے ساتھ کون سی کسر کی ہے انہوں نے؟ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت ان میں سے اس عہد کو پھینک دیتی تھی، توڑ دیتی تھی، اس کا کوئی خیال نہیں کرتی تھی. فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان رکھتے ہی کہاں ہیں. تورات پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، قرآن پر تو جب ایمان لائیں گے. آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور یہ ایسے بدبخت ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی آخری پیغمبر ہی سمجھ لیجیے آئے تو ان کے اوپر جو کتاب ہے قرآن، اس قرآن نے پہلی کتابوں کی تائید کی آ کر کے، وہ بھی سچی کتابیں تھیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اس حکم کو توڑ دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا. کہتے ہیں کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. کأنہم لا یعلمون، اور ایسے ہو گئے جیسے کہ جانتے ہی نہیں، انجان بن گئے. پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو رتی کی ٹوکری میں ڈالنا، نہ ماننا، اس کو کہتے ہیں پیٹھ پیچھے ڈالنا. اب بہرحال ان کی فطرت بیان ہوئی. اب نبی کو تسلی دیتے دیتے اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کو کیا بتائیں، تورات، انجیل، قرآن کو ماننا چاہیے تھا، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ان کی عقل اتنی خراب ہوئی کہ یہ لوگ جادو، سحر اور دنیا بھر کی جو خرافات تھی اس کے پیچھے پڑ گئے. تو یہاں سے آگے سحر اور جادو کا تذکرہ چل رہا ہے. فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا، یہ پیچھے لگ گئے ان چیزوں کے جن کو شیطان پڑھا کرتے تھے. یا دوسرا ترجمہ کہ یہ لوگ پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے ما تتلو الشیاطین، کہ جو شیطان جن کی تلاوت کرتے تھے یا شیطان جن کو پڑھا کرتے تھے، ان کے علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. یاد رکھیے سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کی سلطنت اس روئے زمین پر ایسی ہوئی ہے کہ اللہ نے کسی اور کو ایسی بادشاہت نہیں عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر، جنات پر، چرند پر اور ہواؤں پر، سمندروں پر، A to Z جتنی ظاہری مخلوق ہے ان تمام پر ان کا آرڈر اور حکم چلتا تھا. اسی لیے سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے جس پر ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں، انسان ہوتے تھے، مویشی جانور ہوتے تھے، اللہ کے حکم سے ہوا ان کے تخت کو اٹھا کر کے جہاں چاہتے تھے منتقل کر دیتے تھے. ان کے باڈی گارڈ بھی ایسے ایسے جنات تھے
کہ سورہ نمل میں واقعہ آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ پانی کی ضرورت ہوئی تو ایک پرندہ ساتھ رہتا تھا جس کا نام ہدہد ہے. اس کو اللہ نے خاصیت عطا فرمائی ہے، یہ زمین کی گہرائی کو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ پانی کتنے فٹ کے اوپر ہے، واٹر لیول کہاں ہے. اس کی تلاش ہوئی تو حضرت غائب ہیں. پتہ چلا کہ وہ حاضری بھی لیتے تھے. اب ان کو غصہ آیا سلیمان علیہ السلام کو کہ جب آئے گا تو اس کی اچھی خاصی خبر لی جائے گی. کسی نے اس کو بتا دیا تو ان کو حضرت بہت ناراض ہیں، اب تیری خیریت نہیں ہے. تو بڑا ہوشیار پرندہ ہے، اس نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو سلام کلام اور اپنی معذرت چاہی کہ اصل میں اڑتا اڑتا ایک ایسی جگہ چلا گیا تھا، ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ چاند اور سورج کی پرستش کرتی ہے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتی. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تم جھوٹ بولتے ہو یا سچ؟ کہا یہ میرا خط لے کر کے جاؤ اور جا کر کے اس کو پہنچا دو. خط کیا ہے؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اللہ کے نام سے سلیمان نے خط لکھا ہے، میرے پاس سرنڈر ہو کر کے چلی آؤ ورنہ ہم نمٹ لیں گے. ایک دھمکی بھی ہے خط کے اندر اور درخواست بھی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں. بہرحال اس سے پتہ چلا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، ورنہ تو نبی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن وہ کہہ رہے ہیں تمہیں آزمائیں گے. بہرحال خط و کتابت ہوئی، بات کھل گئی، ہاں ایسی کوئی عورت ہے. تو جب اس نے اپنے اراکین سے مشورہ کیا تو اس عورت نے کہا کیا کرنا چاہیے، خط آیا ہے اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد پوری مسلمین. تو کچھ جو درباری لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی مونچھوں کو اٹھا دیا، کہنے لگے کہ ایک کام کرو، آپ ہمیں کمزور نہ سمجھو، اگر موقع ملا تو ہم بھی دو ہاتھ دکھائیں گے. سمجھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مسلمین. قالت یا ایھا الملأ افتونی، مجھے بتاؤ فتویٰ دو میں کیا کروں. قالت، تو انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اگر لڑائی ہوگی تو بھی دیکھ لیں گے. وہ عورت بڑی ہوشیار تھی، کہا بے وقوف ہو، اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ بھی ہے، پرندے کام کر رہے ہیں، اندازہ لگا لو. سمجھے نہیں؟ اور بادشاہوں کا حال یہ ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں تو عزیزوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے جا کر کے دوستی کا ہاتھ ملا دیں. جب یہ ادھر سے چلتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت ہمیں یہاں پر چاہیے تاکہ اسے طاقت کا احساس ہو. ایک جن کھڑے ہوئے کہنے لگے حضرت آپ کی مجلس چل رہی ہے، مجلس ختم نہیں ہوگی، میں اس تخت یہاں پر پہنچا دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہمیں اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے، اتنی دیر ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. بعض علماء فرماتے ہیں اس میں اعظم جانتا تھا. اس نے کہا حضرت پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں یہاں پر پہنچا دوں گا. کہا کہ تو ٹھیک ہے. جیسے ہی پلک جھپکی دیکھا تو وہاں مجلس کے اندر وہ تخت رکھا ہوا ہے. بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عجیب حکومت دی تھی. جب سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو بڑے بڑے کام لیتے تھے جنات سے. بیت المقدس کی تعمیر، جاؤ پتھر لے کر کے آؤ، اس کو تراشو. جنات کی فطرت جو ہے اس کے اندر شرح فساد ہے، اس کو کام بتا دو تو ٹھیک ہے اور خالی اگر بیٹھا تو اس کو شرارت سوچتی. تو سلیمان علیہ السلام سے کام لیتے رہتے تھے، اب یہ کھانے بناؤ، اب یہ کرو، اب وہ کرو. تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا اور کام ابھی باقی ہے. تو بلڈنگ بنانے کا کام چل رہا ہے. اب انہوں نے ایک شیشے کا مکان بنایا
اور اپنی لاٹھی اپنی ٹھوڑی کے نیچے لگا کر کے کھڑے ہو گئے. اسی حال میں ان کی روح پرواز ہو گئی اور یہ سال 2 سال تک اسی طرح کھڑے رہے. جنات آتے کہ بڑے میاں حضرت تو کھڑے ہیں، دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے اور کام پر لگے رہتے. اب جب اللہ کا حکم ہوا قرآن کے اندر آئے گا کہ ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جو لکڑی کو کھاتا ہے، دیمک. دیمک نے وہ لاٹھی جو تھی لکڑی وہ کھا لی اور یہ زمین کے اوپر جب گرے تب جنات نے سب پکڑا. بابا اتنے دن سے ہم محنت کر رہے ہیں، سمجھے نہیں. اللہ رب العزت نے اس سے اس واقعے سے یہ بھی بتانا چاہا کہ غیب کی بات جنات بھی نہیں جانتے. سمجھ رہے آپ؟ اگر غیب کی بات جنات جانتے تو وہ سال 2 سال تک کام نہ کرتے تو بھاگ جاتے. تو قصہ مختصر یہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ساری مخلوق پر قریب قریب حکومت کر رہے ہیں. جنات کا کام یہ تھا چوری چھپے آسمانوں پر کوئی بات سن لیتے تھے، پھر نیچے آ کر کے لوگوں کو بتا دیتے تھے. ایک میں 100 ملا کر کے. تو اس زمانے کے جو کاہن پنڈت اور جوگی قسم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے دیکھو ہم غیب جانتے ہیں، فلاں تاریخ میں ایسا ہوگا. اب وہ کوئی بات سن لی، اب لوگ ان کے معتقد ہوتے، تو اس سے ایک فتنے کا دروازہ کھل گیا. سلیمان علیہ السلام نے ان کی ساری کتابیں جو لکھ رکھی تھی انہوں نے وہ سب اٹھا کر کے اپنی جہاں کرسی تھی اس کے نیچے گڈھا کھدوا کر کے دفن کر دی تاکہ لوگ شرارت نہ کر سکیں. سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے اور شیاطین نے مل کر کے وہ کتابیں وہاں سے نکالی اور نکال کر کے پھر بنی اسرائیل کو دی اور کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا اصل راز یہ ہے. اس جادو کے ذریعے سے وہ حکومت کرتے تھے نعوذ باللہ. تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا ذہن یہ بن گیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ وہ تو ساحر اور جادو کرتے. سمجھ گیا؟ قرآن نے آ کر کے اعلان کیا وما کفر سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ تو اللہ کے نبی تھے. ان یہودیوں کو جلن کہ نہیں وہ تو جادوگر تھے اور تم ان کو نبی کہتے ہو، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانتے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے سحر اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے ایک جادو وہ تھا جو 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت جن کو شہر بابل کے اندر اتارا گیا تھا. اللہ نے ان کو خاص کام کے لیے کہ لوگ جادو اور معجزے میں فرق سمجھ لیں، چونکہ اس زمانے میں لوگ نبیوں کو بھی جادوگر کہنے لگے، یہ بھی جادوگر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، جو کہ دونوں کے اندر خرق عادت کے خلاف چیز دکھائی جاتی ہے. تو وہ 2 فرشتے جو شہر بابل کے اندر آئے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اس شرط کے اوپر کہ سیکھو لیکن فرق کرنے کے لیے. جیسے میڈیکل سائنس کی روشنی میں لوگ ڈاکٹری سیکھتے ہیں کس لیے؟ مریضوں کو اچھا کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ اس فن کا غلط استعمال کر لیں، کہ جو کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے، تو غلطی ان کی ہے، سکھانے والوں کی نہیں. تو یہ فرشتے منع کرتے تھے اس کو مت سیکھو، لیکن کچھ لوگ خوشامد درآمد کر کے یہودیوں میں سے سیکھ لیتے اور پھر اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالتے تھے. تو اس طریقے سے 2 طرفہ انہوں نے جادو سیکھا، ایک وہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور دوسرا وہ جو شہر بابل میں 2 فرشتوں کے اوپر اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جادو کو دیا تھا. اسی کا تذکرہ یہاں پر آپ کے سامنے آئے. یاد رکھیے 5 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے معجزہ. معجزہ کہتے ہیں نبی کے ہاتھ پر خرق عادت کسی بات کا ظاہر ہونا جو عادت کے خلاف ہو، لیکن اس کے پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. یاد رکھیے نبی بھی اگر اپنی طرف سے چاہے معجزہ نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. دوسری چیز ہے سحر. سحر جادو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، کچھ منتر پڑھے جاتے ہیں، یا کبھی کبھی شیاطین کو تابع کر دیا جاتا ہے
گندی چیزیں کسی کی بھیڑ چڑھا کر کے یا اسی طریقے سے ناپاک اور گندا شندہ رہ کر کے شیاطین اس کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر کسی چیز کا ورد کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے سحر کے اندر یاد رکھیے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی کوئی مدد شامل حال نہیں ہوتی، بلکہ ان کلمات کی کچھ تاثیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی نظر بندی کر لیتے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کسی کی شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو دوسری چیز جادو اور سحر ہے، اور تیسری چیز معجزہ ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اس میں بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز اعانت ہے۔ عام مسلمان سے بھی کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے جس کو وہ تعجب سب خیز سمجھتا ہے، تو کبھی ایمان والے سے بھی کوئی بات ایسی ظاہر ہو جاتی ہے، اس کو اعانت کہتے ہیں۔ اور ایک چیز ارہاس کہتے ہیں، نبی کو نبوت ملنے سے پہلے اگر کوئی خلاف عادت واقعہ ان سے سرزد ہو جائے اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز ایک طریقے سے اس کو کہتے ہیں ڈھیل ملنا، یعنی کسی ایسے بندے سے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، نیک کام بھی نہیں کرتا، اس کے ہاتھ پر بھی کبھی کبھی کوئی واقعہ ایسا سرزد ہو جاتا ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار، تو یاد رکھیے نہ وہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے، بلکہ وہ الگ سے ایک چیز ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آئے گا تو پھر بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس کو کبھی ولایت نہ سمجھے، اس کو بے نمازی آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، چرسی ہے، لیکن کوئی ایسا واقعہ اس نے آپ کو دکھا دیا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے؟ کرامت نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اگر آپ فرق کو سمجھ گئے تو اس سے انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اسی کو فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، تورات کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین سکھایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ آگے چونکہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سحر کی، جادو کی نسبت کی، اور سحر تو کفر ہے، تو اللہ نے نبی کا بچاؤ کیا، نبی کی صفائی دی، وما کفر سلیمان، ہمارے بندے سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ سمجھ گیا؟ پھر یہ جو کتابیں لکھی ہے نقش سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کی طرف نام رکھ کے آج بھی کتابیں لکھی لوگوں نے، یہ سب کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین کفر کیا کرتے ہیں۔ جادو کفر ہے، اس لیے کفر کا لفظ آ رہا ہے، یاد رکھیے جادو کیا ہے؟ کفر ہے، چونکہ جادو اس وقت تک سیکھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان سے خارج نہ ہو جائے، یاد رکھیے۔ جادو کس کے پاس آئے گا؟ جو ناپاک رہے، گندا رہے۔ عام طور سے حیض اور نفاس کی حالت میں جب عورتیں ہوتی ہیں ایسے ایسے کام ان سے کرا دیے جاتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر شہر بابل کے اندر جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، ان سے بھی جادو سیکھتے تھے۔ کون؟ یہودی۔ ان کا حال یہ تھا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ دونوں فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ اس سے وعدے وعید نہیں کرا دیتے۔ اس سے کہتے تھے حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہتے تھے ہم دیکھو آزمائش کے لیے بھیجے گئے، فَلَا تَكْفُرْ، تم اس سحر جادو کو سیکھ کر کے کفر مت کرو، یہ سمجھاتے تھے۔ لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، بس لوگوں نے ان سے جادو سیکھا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اور جادو بھی کیسا سیکھا؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ کسی کی بیوی اچھی لگی، آپس میں جھگڑا کرا دیا، طلاق ہو گئی، اب ہم اس سے شادی کر لیں گے،
کسی کی ڈیمانڈ آئی جی فلاں کے ساتھ جھگڑا کرا تو لاؤ اتنے پیسے، جھگڑا کرا دیا۔ یاد رکھیے جادو کی بنیاد ہی تفریق، توڑ کے اوپر ہے، جوڑ کے کام اس سے ہوتے ہی نہیں۔ نقصان دینے کے کام جتنے ہوتے ہیں وہ اس سے کیے جاتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے شام کے وقت شیطان سمندر کے اوپر تخت بچھاتا ہے اور جو اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے ہیں نا شیطان، ان سے میٹنگ لیتا ہے اور کارگزاری پوچھتا ہے۔ کارگزاری سمجھتے ہیں آپ نے کیا کام کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کا مرڈر کرا دیا، کہتا ٹھیک ہے شاباش اچھا کیا آپ نے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے جی آپ نے کیا کیا، کہ جی فلاں آدمی نے لڑائی کرا دی، مقدمہ آپس میں چل پڑا ہے، لمبی کہانی ان کی کھینچے گی، چلو ٹھیک ہے تم نے بھی اچھا کام کی، سمجھے نہیں۔ تیسرا جی آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا، جی وہ میں تو کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا، بس ایک بچہ مدرسے میں پڑھنا جا رہا تھا اس کو روک دیا۔ ارے بھائی آپ نے بھی بہت اچھا کام کیا، اچھا۔ ایک چوتھا مایوسی کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے کہ یار جب اتنے بڑے بڑوں کو شاباش نہیں ملی ہے تو تیرا تو کوئی بڑا کام کیا نہیں۔ جی آپ نے کیا کیا، کہ میں نے بس زیادہ بڑا کام نہیں کیا، دو میاں بیوی آپس میں محبت سے رہتے تھے، دونوں نے لڑائی کرا دی۔ تو شیطان تخت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ویلکم، اس کا سواگت کرتا ہے، استقبال، کام تو تھوڑی کیا ہے۔ یہی سے تو پورے گھر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جب دونوں میں جھگڑا ہوگا تو دونوں کے خاندانوں میں جھگڑا ہوگا، بات پتہ نہیں کہاں تک بڑھے گی۔ اس لیے میاں بیوی کے جھگڑے سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو مرد اور عورت دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان کو خوش کرنے کا موقع نہ دے۔ مس اسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، شوہر سے ہو جائے تو شوہر محبت کے دو لفظ کہہ دے، اور بیوی سے ہو جائے تو بیوی کہہ دے، اس میں کون سی اس کی بات ہے۔ یاد رکھیے بیوی کی دل جوڑی کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اپنی بیوی کی خدمت کرے تو لوگ کہتے ہیں تو جوڑوں کا غلام ہے، کیا تانے دیتے ہیں اس کو، کہتے نہیں، یہ تو بیوی کا غلام بن گئے۔ یہ حدیث کے خلاف الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے تو ان کے ساتھ دل جوڑی کا حکم دیا۔ اما عائشہ کے بارے میں آپ نے نہیں سنا، آپ فرمایا کرتے تھے وہ میرا تم نے پانی کہاں سے پیا ہے اور کس جگہ تھے، یعنی اتنی دل جوڑی آپ نے فرمائی۔ اور جن گھروں کے اندر یہ محبتیں ہوتی ہیں خدا کی قسم وہاں جھگڑے فساد نہیں ہوتے۔ ورنہ بیوی ناراض ہوئی، شوہر کہتا ہے کہ بھائی میں کیوں مناؤں، خود آ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر یہ باتیں بڑھتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آج ہی جب طلاق کے اتنے مسئلے بڑھ رہے ہیں، ان کی مین بنیادی وجہ یہ ہے شادی سے پہلے نہ بچی کو دین سکھایا نہ بچے کو سکھایا کہ آگے کی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ بیوی کو راضی کرنے پر، اس کی کڑوی کثیری سننے پر ولایتیں ملی۔ دہلی کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ اسی دہلی کے اندر تفسیر مظہری بھی لکھی ہوئی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے ایسی بیوی سے ان کی شادی ہو گئی جو انتہائی بد مزاج، کڑوا مزاج۔ کسی نے کہا حضرت اس کو طلاق دے دو، دوسری شادی کر لینا۔ فرمایا کہ آج پوری دنیا کے اندر جو لوگ مجھے بزرگ کہتے ہیں، اللہ والا سمجھتے ہیں، یہ اس کی کڑوی کثیری کی وجہ سے ہے۔ میں اس کی کڑوی کثیری باتیں سنتا ہوں، اس کو طلاق دے دوں گا، پتہ نہیں کس حال میں زندگی گزرے گی۔ اللہ کی مخلوق ہے، میں ہی صبر کر دوں۔ حالانکہ ان کے بارے میں لکھا ہے اتنا نازک مزاج تھا کہ راستہ چلتے ہوئے اگر چارپائی ٹیڑھی ہے تو سر میں درد ہو جاتا تھا، اتنا نازک مزاج تھا۔ بادشاہ وقت ملنے کے لیے آیا اور سراہی ہوتی تھی نا گھڑے، پانی پیا اور جو پیالہ تھا وہ اوپر ترچھا رکھ دیا۔ تو بادشاہ کو ڈانٹ دیا کہ ملک کیا خاک چلاؤ گے تم سے، تو پیالہ رکھنا بھی نہیں آتا۔ ایسا نازک مزاج اور بیوی کتنی کڑوی، اللہ کی بات۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، افغانستان سے ایک آدمی سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کا مرید شیخ اس وقت جنگل کے اندر تھے، بیوی سے آ کر کیا کہ حضرت کہاں ہے، یہاں کوئی حضرت بدرت نہیں ہے۔ بیوی کا ناز مزاج عجیب۔ اب وہ بیچارہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا،
غصہ بڑھایا اس کو، لیکن کہا تو ہمارے پیر کا بیوی ہے، اس لیے اپنی بھاشا میں ہم تجھے کچھ نہیں کہتے ورنہ تو ہم دیکھ لیتے۔ جنگل کے اندر گئے، دیکھا کہ شیر جو ہے وہ شیر کے اوپر سوار ہے اور سانپ کا کوڑا بنا رکھا ہے، سانپ اس کے ذریعے سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے یہ گھر گیا ہوگا، کہنے لگا حضرت آپ کی یہ کرامت یہ حال اور بیوی ایسی عجیب، بتانے کو بھی تیار نہیں۔ حضرت نے فرمایا گرم صبرم می کشیدے بارزن کے کشیدت کے کشیدے شیر نر بیگارے من، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو شیر کی سواری، یہ سب کچھ آپ یہ مت سمجھنا میری لمبی چوڑی عبادت کی وجہ سے ہے، بلکہ بیوی کی کڑوی کثیری سننے کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام دے دیا۔ تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھا عورتوں کی حمایت کر رہے ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہے، آپ ہیں، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ ہوتی تو ان کو بتاتے آپ کے حکم، کیونکہ ایسے ہونا چاہیے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت جس کے اندر 4 صفات ہوں بڑی جنتی ہے۔ شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش کر دے، اگر کسی چیز کا حکم دے اس کی اطاعت کرے، شوہر سفر میں چلا جائے اپنی جان شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو بڑی فضیلت ہے بھائی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس جادو کے ذریعے سے دونوں میں جھگڑا کراتے تھے۔ اچھا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جادو اتنا پاورفل چیز ہے؟ اللہ نے جواب دیا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جادوگر لاکھ کوشش کر لے، اگر رب کا حکم نہیں ہے تو وہ جادو سے آپ کا کچھ بال بیتا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ایک واقعہ اور بھی آتا ہے، بعض کہتے ہیں جو ہاروت ماروت ہے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر ابن جریر ابن کثیر در منصور کے اندر، کہ 2 فرشتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے گناہ زیادہ کیے، آسمانوں پر گناہوں کے بنڈل پہنچنے شروع ہو گئے، تو فرشتے دیکھ کر کے کہتے کہ یار کیسی مخلوق ہے، گناہ ہی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا کریں، ان کے اندر غصہ ہے، شہوت ہے، چلتا ہے، توبہ کرتے ہیں میں ان کو معاف بھی کر دیتا ہوں، اور اگر یہ چیز تمہارے اندر ہوتی تو تم بھی اس کے اندر مبتلا ہوتے۔ یہ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اور دیکھ لو آسمان تک تم میں سے جو نیک ہوں، تو انہوں نے 2 نام پیش کیے ہاروت اور ماروت، کے بڑے نیک ہیں، متقی ہے، تو ان کو زمین پر اتارا۔ ان کو کہا کہ صبح سے شام تک لوگوں میں فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم اعظم پڑھ کر کے آسمانوں پر آ جایا کرو۔ چنانچہ 1-2 مہینہ ایسے چلتا رہا۔ ایک دن ایک عورت جو اپنے زمانے کی بڑی خوبصورت تھی، وہ ان کے پاس کسی مقدمے کے سلسلے میں آئی، تو چونکہ ان کے اندر اللہ نے انسانی شکل اور شہوت رکھ کر کے بھیجا، تو اب ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ انہوں نے اس عورت کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی۔ اس نے ڈیمانڈ رکھ دی کہ اگر تم بت پرستی کرو، بت کو سجدہ کرو، یا شراب پیو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، تب آپ کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پہلے معذرت کی، لیکن پھر کہنے لگے چلو شراب پی لیتے ہیں، تو چھوٹا گناہ ہے، توبہ کر لیں گے۔ جب انہوں نے شراب پی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر انہوں نے قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، بت پرستی بھی کی، اس لیے کہ شراب سے تو دماغی ٹھکانے نہیں رہتا۔ گناہ کے بعد بڑی ندامت، ان میں اڑنے کی طاقت نہ رہی۔ اسم اعظم اس عورت نے چالاکی سے اسم اعظم پوچھ لیا اس سے کہ اسم اعظم کیا ہے جس کو تم پڑھ کر کے آسمانوں پر جاتے ہو؟ تو وہ عورت اسم اعظم سیکھ کر کے آسمانوں پر گئی، اللہ نے اس کو زہرہ ستارہ بنا دیا اور یہ زمین پر رہے۔ اب جب یہ بڑی ٹینشن کے اندر آئے تو وقت کے نبی کے پاس آئے، ہم سے غلطی ہو گئی، کیا کریں؟ اللہ نے کہا کہ یا تو دنیا کے اندر سزا بھگتو یا آخرت کے اندر، ایک جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا دنیا کی سزا بہرحال ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی سزا بھاری ہے۔ تو ان کو بابل کے کسی کنویں کے اندر یا کسی سرنگ یا غار کے اندر اوندھے منہ کر کے لٹکا دیا گیا۔ بعض کتابوں میں ہے وہاں پر آگ کا عذاب ان کو ہوتا ہے۔
اور کچھ لوگ ان سے جا کر کے ابھی بھی سحر سیکھتے ہیں۔ تو اس واقعے کا بعض لوگوں نے تو انکار کیا کہ یہ تو خالص اسرائیلی روایت معلوم ہوتی ہے، چونکہ فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کا جواب علماء نے دیا ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور اسی طریقے سے ملا علی قاری علامہ جلال الدین سیوطی نے، کہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ انسانی شکل کے اندر آئے تھے، شہوت ان کے اندر رکھی گئی تھی تو گناہ ہوتا۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ عورت زہرہ ستارہ بن کر کے چلی گئی، یہ تو پہلے سے ہے۔ اس کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ دیکھو اسم اعظم سیکھ کر کے اگر وہ گئی ہے، اس کی شکل تبدیل ہوئی ہے، تو انسان سب سے اشرف مخلوق ہے، اس کے مقابلے میں چاہے کچھ بھی بن جائے وہ گھٹیا ہے، افضل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں بھی تفاسیر کے اندر لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ سیکھتے تھے ان چیزوں کو جو ان کو نقصان پہنچائے اور کوئی نفع نہ پہنچائے، نقصان کی چیزیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق کے یہ اس بات کو بھی جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس چیز کو یہ لے رہے ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسی چیز کو سیکھنے کی سزا یہ ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات بتا دوں کہ کیا جادو سیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا مقصد یہ ہو اپنی حفاظت یا مسلمانوں کی حفاظت، یا یہ کہ ملک کے اندر لوگوں کو ستانے کا عام رواج بن جائے، اور ان کی صحیح خدمت کی نیت سے اگر کوئی سیکھتا ہے تو اس کے سیکھنے کی اجازت علماء نے دی ہے، اس شرط کے ساتھ اس سے کوئی دنیا کمانا مقصد نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہ ہو، اپنی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت اور لوگوں کے جائز کام کرنے کے مقصد سے۔ بعض نے تو بلکہ کہا واجب ہے، کہ جائز نہیں واجب بن جاتا ہے ایسی شکل کے اندر، تاکہ انسان تکلیف سے بچے۔ اور یاد رکھیے اگر کسی پر جادو شادو ہو جائے تو اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ نبی علیہ السلام پر یہود لبید بن عاصم نے جادو کیا، امام ابو بکر جساس نے تو انکار کیا ہے اس کا، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، جادو ہوا نبی کے اوپر، اور جادو کے اندر صرف اتنا ہوتا ہے کہ ذہن کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تھوڑی وسوسے کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، خواب کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے، آپس میں سوال جواب کیا، اور اسی سوال جواب کے اندر بتایا کہ فلاں یہودی نے جادو کیا ہے، اور ایک کنویں کے اندر بیر زروان، وہاں آپ صحابہ کو لے کر کے تشریف لے گئے، اور وہاں سے وہ چیزیں نکالی، تنہی اور بال اور کھجوروں کی کچھ چھال وغیرہ تھی، اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں نازل ہوئی، آپ یہ پڑھتے گئے اور وہ گانٹھ اور گرا کھلتی گئی۔ تو سورہ فلق سورہ ناس جادو کا بہترین توڑ ہے۔ 41 مرتبہ پانی پر پڑھو، دم کرو، اور جس کے اوپر اندیشہ ہو اس کو پلا دو۔ ایک مفسر ہے، انہوں نے ایک وظیفہ اور بھی لکھا ہے کہ 7 عدد بیری کے پتے لے کر کے ان کو کسی سل یعنی پتھروں سے اس کو پیس کر کے رگڑ لیا جائے، اور اس کو مطلب باریک صفوف بنا لیا جائے، اور اس کو کسی پانی میں ڈال کر آیت الکرسی پڑھ کر کے 2-3 گھونٹ اس کو پلا دے، اور کچھ پانی اس کے اندر اس کو نہلا دے، انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے۔ بہرحال اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جس چیز کو وہ حاصل کر رہے ہیں اس کو سیکھ کر آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہی بری چیز ہے وہ جس کو وہ خرید رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ پہلے کہا گیا کہ جانتے ہیں، اب کہہ رہے کہ کاش جانتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر کے انجان بننا ایسا ہی ہے جیسے کچھ بھی نہیں جانتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور کاش اگر یہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اللہ کے یہاں سے ثواب کے مستحق ہوتے، خیر جو خیر ہی خیر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس بات کو جان لیتے۔
تو اس رکوع کے اندر بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے آئی. خلاصہ ان باتوں کا یہ ہے کہ یہود بنی اسرائیل کو جس چیز کو کہا گیا تھا قرآن پڑھو، نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ، پہلی آسمانی کتابوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، ان کو تو مانا نہیں. کبھی جبریل سے دشمنی، کبھی کتابوں سے دشمنی، کبھی نبیوں سے دشمنی. اور جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا سحر جادو سیکھنے سے، اس کو سیکھا. جادو دو طریقے سے سیکھا، شیاطین سے بھی سیکھا اور ہارون ماروت سے بھی سیکھا. اچھا، بعض علماء نے اس میں فرق کیا ہے کہ جو گندے قسم کا مطلب جادو ہے وہ تو شیاطین سکھاتے ہیں، لیکن جس طرح تعویذ اور اس طریقے سے مطلب ایک روحانیت کا عمل ہوتا ہے وہ ہاروت اور ماروت سکھاتے تھے. بعد میں اس کے الگ الگ تقسیمیں بھی کرنے کی کوشش کی ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں. بس خلاصہ یہ ہے کہ جادو جادو ہے. اور رہی بات یہ کہ جادو کے ذریعے سے کیا شکل بدل سکتی ہے کسی کی یا نہیں، تو علماء نے کہا ہے ہاں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بدل بھی سکتی ہے، نہیں بھی بدل سکتی. اگر بدل بھی گئی تب بھی کوئی اعتراض باقی نہیں ہوتا قرآن کے اوپر، نہ بدلے تب بھی نہیں. اس لیے کہ ایک حدیث ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں صبح اور شام پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ گدھا بنانے سے مقصد یہ ہے کہ آپ کی عقل کو مطلب کنٹرول کرنا، چونکہ کم عقلی کو بھی گدھے سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں جب حقیقت پر عمل کیا جا سکتا ہے تو مجاز مراد لینے کی کیا ضرورت ہے. حقیقت میں گدھا بنا سکتے تھے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کلمات کیا ہے، وہ تو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے شکلیں بھی مسخ ہو سکتی ہیں، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اکثر و بیشتر نگاہوں کے اوپر کچھ کا کچھ دکھانا یہ تو عام ہے. جیسے کہ قرآن میں بھی آئے گا کہ وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، لاٹھی اور رسیاں انہوں نے میدان کے اندر ڈالی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. تو آئے گا نا قرآن کے اندر. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو خرافات ہیں اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم تمام کی ان سے حفاظت فرمائے، اور زوجین میں بھی آپس میں پیار محبت اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.